یہ دینی شعار اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے دل میں بات اتر گئی کہ داڑھی واجب ہے، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری شکل نہیں ملے گی تو میں تو مر جاؤں گا، لیکن اللہ کمزور ہوں میری مدد فرما دیجئے، ایک دن یہ اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ اور جو داڑھی کا مذاق اڑائے، ٹخنا کھولنے کا مذاق اڑائے، جناب روزے کا مذاق اڑائے، زکوٰۃ کا مذاق اڑائے، عید کی نماز بھی نہ پڑھے گا، چھٹو جی کیا ہوتا ہے، وہ تو بعد میں پتا چلے گا اگر توبہ نہیں کی تو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دیکھ۔ جاؤ جا کر مفتی صاحب سے پوچھو دینی شعار کا مذاق اڑانے پر ایمان بچتا ہے؟ نکاح کی تجدید بھی ہوتی ہے، ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا، روزے کا مذاق اڑانا۔ مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کے پاس مکتب پر ایک صاحب آئے، سگریٹ پی رہے تھے، تو وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم حضرت کے ایک ہی بیٹے ہیں، اللہ والے ہیں، فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں روزہ ہے؟ تو یہ اکڑ کے گردن ٹیڑھی کر کے کہتا ہے مولانا نعوذ باللہ، تو ہم کہتے ہیں ڈر کے مارے، نعوذ باللہ روزہ بھوکے ننگوں کے لیے ہے، میرے پاس اتنا مال ہے 7 پشت تک میری اولاد کھا سکتی ہے، اب کیا اس نالائق کو آدمی جواب دے؟ حضرت نے فرمایا جا کہیں اور اپنی دوائی لینا جا، تجھے دوائی بھی میں نہیں دوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت والا بڑے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو زکوٰۃ ایسے تھوڑی بوجھ ہے اٹھا کر دے دیا جائے بغیر تحقیق کے، تو حضرت نے ان کو تھوڑا سمجھایا کہ بھئی ہماری مجبوریاں ہیں اور ہمارے پاس خود اتنے خرچے ہیں، ہمارے پاس اتنے خرچے ہیں، تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کے علاج معالجے کا معاملہ ہے، الیکٹرک ہے، گیس ہے، استاد ہیں، شاگرد ہیں، تو ہمیں کہاں سے آپ کو دیں گے؟ تو وہ صاحب جا رہے تھے، وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم آ رہے تھے، حضرت والا سے پوچھا حضرت جلدی بتائیں یہ کیا معاملہ ہے، کون؟ حضرت نے یہ فرمایا کہ حضرت والا یہ وہی آدمی ہے ابا، یہ وہی آدمی ہے جس نے کہا تھا 7 پشت تک پیسہ ہے، روزہ نعوذ باللہ ننگے بھوکے رکھتے ہیں، اب میں بلاؤ اس کو جلدی۔ وہ آئے، فرمایا آپ نے یہ جملے کہے تھے؟ کہا جی حضرت یہ میں نے جملے کہے تھے۔ آج نوجوان ہر سال میرے پاس دوست رپورٹ کرتے ہیں کہ نوجوان سگریٹیں پی رہے ہیں اور آفس والوں پر عذاب ہے، ان کے لیے لنچ بریک اور ٹی بریک کا انتظام رکھتے ہیں، اتنا عذاب ہے ان کے اوپر۔ مسلمان خود کھا رہے ہیں اور اپنے اسٹاف کو بھی کھلا رہے ہیں، اور جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے کتنا تکلیف ہو رہی ہے، لیکن نہیں، بس وہ جو انگریزوں نے لیڈ پھینکی اس کو چاٹنا ہے ہمیں، یہ اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، جو ہمیں دوزخ میں لے جائے، دوزخ میں لے جائے ایسی ترقی کو۔ انڈیا میں بڑے بڑے تاجروں کی کانفرنس لی کہ ہم مسلمان ترقی کو کیوں نہیں کر رہے، ان بدبختوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ نماز کی وجہ سے ترقی نہیں ہے، ہر 1-1.5 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی نماز ہے، اور ہمارے دفتر میں ظہر عصر مغرب عشاء وہی ہوتی ہے، جس کو دیکھو بھاگا جا رہا ہے۔ ارے ہندو کو رکھو، کرسچن کو رکھو تاکہ وہ کام اچھا کریں اور وہ چھٹی نہ کر سکیں نماز کے لیے، تو ہمارے پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہر طرف پریشانی، ہر طرف پریشانی، مسلمانوں کی لاشوں پر لاشیں مختلف ملکوں میں گر رہی ہیں میری وجہ سے، میرے گناہوں کی نوست، ہمارے گناہوں کی نوست ہے۔ ہم ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور برما میں عورتوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، بچے یتیم اور اپاہج ہو رہے ہیں، مرد اور عورتیں اپاہج ہو رہے ہیں، ہم تو مزے سے بیٹھے ہیں نا، عقل تو ہے نہیں۔ دینی شعار کے لیے زبان کھولنا ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ جو دینی شعار ہے فرض واجب سنت موقع